پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جس انداز میں ایران کے وزیر داخلہ کو سے انہوں نے ملاقات کی اور جس طریقے سے پر امید نظر آئے، ہم نے ابتدائیے میں وہ سنوایا بھی، یہ کتنی درست ہے ان کی امید اور کتنی معنی خیز ہے یہ سٹیٹمنٹ جو ان کی طرف سے آیا؟ نہیں، حقیقت سے بہت قریب ہے، کیونکہ دونوں ممالک چاہے وہ امریکہ ہو یا ایران ہو، وہ ایک طویل جنگ میں اپنے آپ کو جھونکنے سے اجتناب کرے گا. دونوں متعامل نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کی وجوہات ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ میں اپنے ہی جو ان کے ینگسٹرز ہیں یعنی کہ یوتھ ہے یا ان کے اپنی ایک کثیر آبادی کو 70% وہ جنگ کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن آ رہا ہے ان کا، یہ ہم گفتگو کرتے رہے ہیں نومبر میں. تیسری بات یہ ہے کہ ایون کانگریس میں اس معاملے میں بڑی چمک گوئیاں ہو رہی ہیں. ریپبلکن کے 4-5 کانگریس مین جو ہیں وہ ووٹنگ کے وقت وہ بھی ٹوٹ گئے تھے، اور جو ریپبلکن کے کچھ لوگ جو اس وقت سینیٹر اور کانگریس مین ہیں وہ اگلے الیکشن میں حصہ لینے سے اجتناب کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں ایک دباؤ تو ہے امریکہ میں. اور ایران پہ کیا دباؤ ہے؟ ایران میں ٹھیک ہے ایک برداشت کا مادہ ہے، ایک ایبزارپشن کا مادہ ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایران نے پچھلی مرتبہ جنگ میں دوبارہ تو اب شروع ہوئی ہے 6-7 جولائی سے، لیکن پچھلی مرتبہ جب یہ ہوا تو اس وقت ایران کے تقریباً 1,20,000 کے قریب بلڈنگیں یا تو مسمار ہو گئیں یا پارشلی ڈیمیج ہوئی وہ، اور اسی طریقے سے ان کا بہت سارا نقصان ہوا. کچھ 4,500 افراد کے قریب وہ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، اور باقی تمام معاملات. اسی طریقے سے ان کی جب پورٹ پہ بلاکڈ ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کے جہاز جب باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو اس کے بہت ساری ٹیکنیکل مضمرات بھی سامنے آتے ہیں. لیکن اس کے سب سے اہم جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کی ظاہر آمدن میں کمی آ جاتی ہے. اور ٹیکنیکل مضمرات یہ ہیں کہ جو تیل کے کنویں ہوتے ہیں اگر وہ خالی نہ ہوتے رہیں تو اس میں ایک ایسی کیمیکل تبدیلی آتی ہے کہ جس میں وہ تیل کے کنویں ناکارہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ایران پر بھی پریشر ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، ایران پر جو حملہ ہو رہا ہے ایران اسی طریقے کے حملے اتنے ہی جچے تلے الفاظ میں واپس کر رہا ہے. جو ایسٹس ہیں امریکہ کے اس خطے میں، اور امریکہ نے کو بتا کے کر رہا ہے، خلیجی ممالک کو بتایا اس نے. یہ ایک مختلف پیٹرن ہمیں نظر آیا جہاں امریکی کمپنی ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کو اب جو نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے. اگر آپ کی اجازت ہو میں جنرل صاحب کی طرف یہ بات لے کر جاؤں گی. یہ جو نقوی صاحب کا آپٹیمزم ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے سے بات ہو رہی ہے کہ 10 دن کے سیز فائر کے لیے ثالث ممالک کوشش کریں، اسی تناظر میں ہے اور درست سمت میں ہے؟ ساتھ ہی جنرل صاحب اس پہ بھی اپنا کامنٹ دیجیے گا، امریکہ کے لیے کتنا سیٹ بیک ہے کہ 2 ہفتوں میں 100 کے قریب ایک سپر پاور کے فوجی زخمی ہونا، 4 مارے جانا، یہ اس کو ٹرمپ کے لیے کہ کتنا اس وقت اس کا پریشر ہوگا؟ دیکھیں ٹرمپ پہ بہت بڑا پریشر ہے. ایک تو جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ سینٹ کا اور کانگریس کا، تو اب کانگریس میں کہ بغیر ٹرمپ نے ہم سے پوچھے بغیر، نہ سینٹ سے پوچھا نہ کانگریس سے پوچھا، اور دوبارہ وار انیشیٹ کر دیے، تو یہ کر ہی نہیں سکتے. ہم دوبارہ یہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں اس میں سینٹ میں اور کانگریس میں کہ انہیں وار ایران کے ساتھ کرنے سے روکیں. ایک تو یہ پریشر ہے. دوسرا جیسے ذکر ہوا امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں نومبر میں الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں. اب دیکھیں وہ 435 سیٹیں ہیں ہاؤس آف کانگریس کی، پوری 435 سیٹوں پہ وہاں الیکشن ہو رہا ہے. اور کیونکہ وہاں ہر 2 سال بعد جو ہے ممبر آف کانگریس انہیں واپس جانا پڑتا ہے پبلک کے پاس اپنا ووٹ لینے کے لیے. پریزیڈنٹ تو رہتا ہے 4 سال کے لیے. تو ٹرمپ پہ بہت بڑا پریشر ہے. اور دوسرا بڑا پریشر یہ ہے کہ وہاں جو اسٹریٹجک ریزرو ہیں، جو کمرشل ریزروز ہیں، وہ آج رپورٹ ہوا ہے کہ 2 سے 3 ہفتے کے رہ گئے. اور اگر جنگ 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ طول کھینچتی ہے تو امیجن کریں کتنا بڑا کرائسس وہاں جنم لے گا. اب ایران کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جنگ کو تو کر سکتے ہیں اور اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر سکتے ہیں، بٹ آپ کا تیل بھی یہاں سے نہیں جائے گا. امریکہ نے وہاں تمام بلاکٹ لگا دی ہے تمام پورٹس کے اوپر، اور آپ کا 1 لیٹر آف آئل بھی وہ نہیں نکلنے دیں گے. پھر ایٹمی وہ اب دوزے والے آئے ہیں، 2 ویری جڑے تو پہلے ہی ان کے وہاں موجود تھے، اور ساتھ ان کا انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو اسٹرائک کر سکتے ہیں، ڈیمیج کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کی ہٹ درمی یا ضد کی وجہ سے پوری دنیا کرائسس کا دوچار ہے. اور آپ نے باب المندب کا جو ذکر کیا، دیکھیں اس کی تو جو اسٹریٹ ہے یا چوک پوائنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ نیرو ہے. تو پورا تو بند نہیں کر سکیں گے، بٹ چوک پوائنٹ پہ انٹرفیئرنس تو کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے 20-25% آئل
ट्रेड होता है 20-25% वहाँ से होता है, तो 45-50% दुनिया का जब ट्रेड रुक जाएगा तो दुनिया किस वक्त जाएगी? बिल्कुल सही। पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा उसका बड़ा मेरा ख्याल है कि वेल मीनिंग है, और वो कह रहे हैं जब भी ये मुलाकात होती है तो अच्छी खबरें लेके आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में ये बात जो है निपटती मुझे नज़र आ रही है, और इससे आगे नहीं जाएगी। फेस वैल्यू पे भी यानी देखा जाए कि जिन शख्सियत से वो मुखातिब थे वो कहते हैं ये जब आते हैं तो अच्छी खबर लेकर आते हैं। मोमिनी साहब की बात वहाँ जाते हैं जी, इसी तरह से अच्छी खबरें पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने तकरीबन 10 के करीब ईरान के दौरे किए, जो कि गैर मामूली है हमारी सिफारती हिस्ट्री को भी देखते हुए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर भी फहद हुसैन साहब, दो तरह के ओपिनियंस पाए जा रहे हैं इस MOU के हवाले से, तो उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आइंदा फिर किसी मुआहदे की उम्मीद करना दुरुस्त होगा, या इस 10 दिन के सीज़ फायर के अंदर भी कोई ऐसा मामला हो कि मुस्तकिल या कम अज़ कम कुछ लॉन्ग टर्म अमन कायम हो सके। एक तो ये बात की जा रही है कि ये MOU अमेरिका ने किया ही इसलिए था कि कोई टाइम बाइंग टैक्टिक के तौर पे, इस तरह जनरल साहब बात करते स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के हवाले से, तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने भी उस मौके पर एक जगह ये भी कहा था कि ये ट्रंप को पसंद आया MOU, क्योंकि अमेरिका को टाइम मिल गया है अपने ज़खायर पूरे करने के लिए। लेकिन एक ओपिनियन ये भी है, वली नसर का ओपिनियन भी बहुत, आप उनका इंटरव्यू भी अभी पिछले दिनों कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि दोनों फरीकैन शराइत को समझने में ही नाकाम रहे। तो आप समझते हैं कि आइंदा 10 दिन के सीज़ फायर या किसी मुस्तकिल MOU की उम्मीद इस वक्त होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया अफसा, और तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। देखिए, मेरे ख्याल में जो वली नसर साहब का आपने जिक्र किया वो उनकी बात में बहुत वजन है, और उन जैसी जो एक अंडरस्टैंडिंग है ईरान की, शायद ही वो किसी के पास है। उनकी जो भी ताज़ा किताब आई है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, तो मैं तो उनको बहुत सीरियसली लेता हूँ। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका ने सिर्फ MOU इसलिए किया था कि जी वो टाइम बाय करें और उसके बाद फिर वो इस तरह की कुछ जंग करें जिससे उनको फतह हासिल हो जाए। उनको भी अच्छी तरह आइडिया हो गया है कि अब उनसे ये मिस कैलकुलेशन हुई है, मिस रीडिंग हुई है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो एक वेपन मिल गया है ईरान को, उसका तोड़ जो है वो अमेरिका के पास है नहीं। अब सवाल तो ये बनता है कि अब जब भी ये जंग या जो भी जंग तो अभी नहीं कहना चाहिए क्योंकि फुल फ्लेज वॉर तो नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम हो रहा है, जो एस्केलेट कर रहा है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो रुकना ही है। जब वो रुकेगा तो दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात की मेज पे आना है। जब वो मेज पे आएंगे तो उनके सामने क्या डॉक्यूमेंट होगा, वो कहाँ से बातचीत शुरू करेंगे। मेरा अपना मानना ये है कि ये जो MOU, इस्लामाबाद MOU जिसका नाम है, लोग कहते हैं वो खत्म हो चुका है, मर चुका है। मेरे ख्याल में नहीं मरा, क्योंकि बात यहीं से शुरू होगी। जो कुछ पहले 2-3 महीने की जंग में ट्रंप साहब ने करना था वो उन्होंने कर लिया, और उस 3 महीने की बमबारी के बाद उनको ये MOU मिला था। तो अब 1 महीने या 2 हफ्ते की बमबारी के बाद क्या उनको इससे बेहतर MOU मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात यहीं पे आनी है, यहीं से बात आगे चलेगी। वो कहाँ जाती है वो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये मुझे अगले 2-3 दिन में होता नजर नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा भड़ास निकलेगी दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद ये वापस मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। इसलिए पाकिस्तान का रोल मेरे ख्याल में और ज्यादा अहम हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।